رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہوتا آ رہا ہے۔ شعبان المعظم رمضان کی تیاری کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کریم الطرفین مہینہ ہے۔ پہلے رجب ہے اور بعد میں رمضان ہے۔ رجب کے بھی فضائل ہیں، رمضان تو پھر فضیلتوں کا مرکز ہے۔ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور روزے بھی کثرت سے اس میں رکھتے آپ، اور آنے والے دنوں کے لیے مسلسل ترغیب، تادیب اور احکامات صحابہ کو سمجھاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان کی ابھی سے تیاری کریں۔ جب بھی دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ کہیں سفر پہ جانا ہو، کوئی پروگرام کرنا ہو، کسی بادشاہ نے کسی ملک کا دورہ کرنا ہو، تو اس دورے سے پہلے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس دنیا کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اس کے لیے بھرپور تیاری کرتے ہیں۔ دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے، دنیا کے چھوٹے سے نفع کے لیے اگر پہلے تیار ہو کے تیاری کر کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر اس فائدے کے لیے جس کا اجر ہی اتنا زیادہ ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی اگر تیاری کر لی جائے گی تو پھر رمضان میں بھاگ دوڑ، دنیا کے مشاغل، دنیا کی مصروفیات کم ہو جائیں گی۔ ہمارے اسلاف، بزرگ، صحابہ، ائمہ، بزرگ جو ہمارے اکابر ہیں، وہ رمضان میں ان کے معمولات یہ ہیں کہ وہ دنیا کے کسی کام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام ہوں، وہ ہمارے ائمہ کرام ہوں، وہ ہمارے اکابرین ہوں، تلاوت ہے، روزے ہیں، نوافل ہیں، ذکر و اذکار ہے، مسجد میں ہی زیادہ وقت گزرتا ہے، اور ایسے ایسے اللہ والے گزرے کہ جن کا رمضان میں دنیا کے حوالے سے کوئی بات کرنا ثابت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان میں 60 ختم قرآن شریف کے فرماتے، مشہور ان کا واقعہ ہے کہ وہ دن کو اور رات کو قرآن ختم فرماتے، کوئی اور کام ہی نہیں ہے، بس یہی کام کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے تیاری کرنی چاہیے، رمضان سے پہلے کرنی چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان میں روزہ رکھا، گویا کہ اس نے اپنے اوپر جہنم کی آگ حرام کر لی۔ شعبان کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ رمضان کے تو روزے فرض ہیں، آج یہ صورتحال بن چکی ہے کہ رمضان کے روزے مسلمان عام ایک اس کا وہ بنا لیا ہے کہ رکھنا چھوڑ گئے ہیں، عمومی طور پر
قرآن کی اس آیت میں اللہ نے واضح ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ان میں روزہ تھا لیکن مختلف تھا، مختلف واقعات ہیں۔ کسی امت میں 3 ماہ کے روزے ہیں، کسی میں 3 دن کے روزے ہیں، کسی میں 1 دن کا روزہ ہے، مختلف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مختصر ترین جو آپ کو عبادت کا ایک بہت بڑا گہرا ثواب عطا کرنے والا موقع دیا ہے، وہ رمضان کے 30 روزے ہیں۔ جب یہ فرض ہوئے تو صحابہ کرام کا امت پہ یہ احسان ہے کہ وہ سب سے پہلے عمل کرنے والے، دین کے سب سے پہلے قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سمجھنے والے اور قرآن کو پھیلانے والے، قرآن کو پہنچانے والے ہمارے صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو دین کے حصے سے نکال دیا جائے تو پھر دین نہیں بچتا ہے۔ جب روزے فرض ہوئے، ٹائم مقرر ہوا اور صبح سحری سے لے کے افطاری تک ایک متعین وقت مقرر کر دیا گیا، صحابہ کرام کی زندگی میں عجیب عجیب واقعات ہیں۔ اب صبح کی سفیدی، شام کی سیاہی اور سورج کا غروب ہونا، صبح کا روشنی پھوٹنا، طلوع ہونا، یہ اوقات مقرر ہو رہے ہیں روزے کے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید 2 دھاگوں کو واضح کرنے کا حکم اسلام میں ہے، جب سفید دھاگا صاف نظر آئے تو اس وقت روزہ بند کر دینا ہے، جب سفید دھاگا نظر نہ آئے اس وقت کھول دینا ہے۔ تو یہ صحابی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دھاگوں کا حکم ہے، وہ اس کے مطابق روزے کا وقت مقرر کر کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لاتے ہیں، بات ہوتی ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دھاگوں کی مثال قرآن نے دی ہے، دھاگوں کا وجود نہیں بلکہ اس روشنی کا حکم ہے جو صبح طلوع ہوتی ہے، اس کو قرآن نے دھاگے سے تعبیر کیا ہے، اور جو شام کو غروب ہوتا ہے اس کی روشنی مراد ہے۔ اس دھاگے کا دنیا والے اس عام دھاگے کا تعلق نہیں۔ تو صحابہ کرام نے قرآن سمجھنے کے لیے ایک سبب بن گئے۔ روزے کی عبادت ہو، نماز کی عبادت ہو، حج کی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر صحابہ سوال نہ کرتے تو آج ہمارے لیے دین کا سمجھنا مشکل ہوتا۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صیام، روزوں کے فرض سید کا اعلان فرما دیا۔ صیام صائم سے ہے۔ عرب لوگ جو ہیں وہ خود اپنے آپ پر تو روزہ فرض نہیں کرتے تھے، رکھتے نہیں تھے، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ لغت کے اندر صائم اس گھوڑے کو کہتے تھے جس کو وہ بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے۔ عام طور پر اس کے لیے یہ استعمال کرتے تھے کہ وہ گھوڑا جس کو صبح سے شام تک یا 2 دن یا 3 دن نہ پانی دینا ہے نہ کھانا دینا ہے، کیونکہ اس گھوڑے کو وہ تیار کرتے ہوتے تھے جنگ کے لیے، میدان کے لیے، لڑائی کے لیے، تاکہ اس کی عادت بن جائے کہ اگر یہ کھانا کھائے بغیر، پانی پیے بغیر میدان میں ہو تو شکست نہ کھائے، بھاگے نہ۔ اور اس کو عادت بنانے کے لیے گویا کہ انہوں نے اس کو روزے دار بنا دیا ہوتا تھا۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، لیکن اصل جو شرعی اور اصطلاحی معنی ہے کہ صبح صادق سے لے کے شام تک اللہ کے منع کردہ امور سے رکنا، اس کا نام صائم، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی جو امور حلال ہیں، جن کو اللہ نے اجازت دی ہے، دودھ پینا، پانی پینا، کھانا کھانا، گھر میں رہنا، جو احکامات ہیں، بیوی سے ہم بستری کرنا جو حلال ہیں، ان سب کو بند کرنے کا نام شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کے مغرب کی اذان یعنی سورج غروب ہونے تک کو
روزہ کہتے ہیں۔ اب یہ دن کا کوئی حصہ بھی ہو، پاکستان میں گزشتہ گرمیوں میں 14 سے 15 گھنٹے کا بھی روزہ رہا، دوسرے ملکوں میں کہیں 9 گھنٹے کا ہے، کہیں 8 گھنٹے کا ہے۔ اس دورانیے کو حلال چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت عبادت بنائی، جس عبادت کا اللہ تعالیٰ نے ثواب ہی ایسا عطا فرما دیا کہ روزے کا بدلہ دوسری عبادتوں سے ہٹ کے اس کا الگ سے ایک بدلہ ہے۔ براہ راست بندے کو اس کا اجر میری ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کو میں خود اجر دوں گا، اور ایسا اجر دوں گا کہ کسی اور عبادت کا اس طرح اجر ہی نہیں ہے۔ یہ روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھی، روزے رکھے، اللہ کے احکامات پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اب کوئی شخص ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے تو یہ دین پر پورا عمل نہیں کر رہا ہے، دین کے ایک بڑے فرض کو چھوڑ رہا ہے، اس کی اہمیت ختم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوشش اور دعا اور توفیق مانگنی چاہیے۔ اسی لیے اس مہینے میں اسی تیاری کا حکم ہے۔ کوئی بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ میرا کوئی علاج کریں تاکہ میں روزے رکھ سکوں۔ کوئی اگر بیمار نہیں ہے، ویسے نیت کا کوئی شیطان کا حملہ ہے، اللہ والے کے پاس جانا چاہیے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، مجھے شیطان دھوکہ دیتا ہے، زندگی میں پچھلے کئی رمضان میں نے روزے نہیں رکھے، اس دفعہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے کیا حکم ہے، میں کیسے تیاری کروں، میں کیسے روزے دار بن جاؤں، اس کو تیاری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی دار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تم ایسے پرہیزگار بن جاؤ جیسے رمضان میں حلال چیزوں سے رکتے ہو، حلال چیزیں میرے حکم کی وجہ سے کھانا پینا بند کر دیتے ہو، اسی طرح رمضان کے علاوہ حرام چیزوں سے بھی رک جاؤ۔ اسی روزے کی عبادت کا یہی فائدہ ہے کہ اللہ کے حکم پر جیسے رمضان میں عمل کرنا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ کا ایک خوبصورت ہمیں تربیت دینے کا طریقہ ہے۔ جس طرح عرب اپنے گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے میدان میں اچھا جا کے لڑ سکے، تاکہ وہ رک سکے، وہ صبر کر سکے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تیاری کرواتے ہیں کہ جس طرح میرے حکم سے 1 منٹ پہلے دودھ حلال ہے، پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، میرا حکم آیا، وقت ختم ہو گیا، وہی پانی حرام ہو گیا، دودھ حرام، کھانا حرام، رک گئے، بریک لگ گئی۔ اسی طرح رمضان کے بعد کوئی حرام چیز آئے، مشکوک چیز آئے، کسی کا ناجائز مال ہو، قبضے کا مال ہو، غصب کا مال ہو، کسی بچے یتیم کا حق ہو، کسی کا ناجائز پیسہ ہو، کوئی رشوت کی چیز ہو، کوئی غصب اور کوئی غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہو، میرا حکم یہی ہے کہ اس حرام مال کی طرف آپ کی انگلی نہیں جانی چاہیے، آپ کا ہاتھ نہیں جانا چاہیے، آپ کا اس طرف رخ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا رخ اگر ہاتھ ادھر جائے تو میرا حکم آپ کے سینے میں آ جائے کہ جس طرح رمضان میں اللہ کے حکم پہ عمل کیا تھا، حلال چیز اللہ نے منع کی تھی، اللہ کے حکم کو مان کر رک گیا تھا، آج بھی وہی خدا ہے، وہی دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور انسان نہیں دیکھ رہا۔ صرف میرے خوف سے تم ایک حرام چیز سے رک گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں اس خوف کی وجہ سے تمہاری بخشش کا اعلان کر دوں گا کہ تم نے میرے ڈر کی وجہ سے میرے حکم پہ عمل کیا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ تقویٰ کا اصل معنی یہ ہے کہ تمام منع شدہ چیزوں سے آپ رکتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی جماعت کو متقین کہتے ہیں۔ قرآن نے جس جماعت کا ذکر کیا، سب سے پہلی جو جماعت ہے جس کو متقین کہتے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، آئیڈیل جماعت ہے،
مثالی جماعت ہے، مثالی لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیں، دیکھتے ہی خدا یاد آ جاتا ہے، دیکھتے ہی آپ کو رب یاد آ جاتا ہے، کیونکہ ان کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، اور ایسی تربیت کی ہے کہ دنیا میں آج تک ان جیسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، ان کا دور، ان کی خلافت، ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ، ایک آج ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھلانا ہے، اپنے آپ کو متقی بنانا ہے، اپنے گھر والوں کو متقی بنانا ہے، اپنے محلے والوں کو بنانا ہے، اپنے پورے معاشرے کو تقوی کی طرف لے کے آنا ہے۔ حضرت عمر ایک رات سفر میں ہیں، گشت کرتے ہیں، رات کا ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ گلی محلوں کے اندر جا کے امیر المومنین ہیں اور لاکھوں مربع میل سلطنت کے واحد فرما روا ہیں، حاکم وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، کوئی پاکستان کے حکمران نہیں ہیں کہ جن کو اپنی عوام کا پتہ نہیں۔ وہ راتوں کو گلیوں میں گھومتے ہیں، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی فقیر، کوئی مسکین بھوکا تو نہیں سویا ہوا، کوئی بلی کا بچہ بھوک سے بلک تو نہیں رہا، کوئی سردی سے ٹھٹھر تو نہیں رہا، کسی کو گرمی تو زیادہ نہیں لگی ہوئی۔ عمر فرماتے ہیں کہ اگر میری حکومت میں دریائے فرات کے کنارے پر کوئی بھوکا کتا بھی پیاسا مرتا ہے تو اس کا جواب عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا حکمران عطا کرے، ہمیں بھی کوئی ایسی شخصیت عطا کرے۔ رات کو ایک دن گشت کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے معمولات کے مطابق ایک گھر کے سامنے گزر ہوتا ہے، وہاں پر دو بچیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، خواتین کی آواز ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے دودھ کے مسئلے میں بات ہو رہی ہے، کوئی دودھ والوں کا گھر ہے، حضرت عمر کا گزر ہوتا ہے، ایک آواز آتی ہے کہ دودھ کم پڑ رہا ہے، صبح دودھ والا آئے گا، دودھ کم ہوگا تو اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ ماں کی آواز آتی ہے کہ پانی ڈال کے پورا کر لیا جائے۔ ادھر سے بیٹی بولتی ہے کہ امیر المومنین نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آواز حضرت عمر اس اتفاق ہے کہ وہ سن رہے ہیں، حضرت کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، وہ وہیں رک جاتے ہیں، بات آگے بڑھتی ہے، پھر دوبارہ ماں کہتی ہے کہ پانی کیوں نہیں ڈالتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میرے امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی ہے، جو خالص چیز ہے وہ خالص بیچنی ہے، دودھ میں پانی کا ایک قطرہ ملانا بھی ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے، ابھی تو رات کا یہ وقت ہے، اندھیرا ہے، اس وقت پانی ڈالنے سے امیر المومنین کو کیا پتا کہ آپ نے پانی ڈالا ہے؟ اس بچی کے ایمان کا عالم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، ابھی تربیت ان کے لوگوں سے ہوئی ہے۔ بچی کہتی ہے اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ ماں پانی ڈالنے کا کہتی ہے، بیٹی خدا کے خوف کا کہتی ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت عمر اس گھر کے اوپر نشان لگاتے ہیں، صبح بیگم کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں کہ میں نے بیٹے کا رشتہ کسی اور جگہ سے نہیں، کسی حاکم سے نہیں، کسی گورنر کی بیٹی سے نہیں، دودھ بیچنے والوں کی بیٹی سے کروں گا۔ اس کا ایمان اتنا بڑا ہے، اس کا تقویٰ اتنا زیادہ ہے کہ میں نے سن کے اس کے ایمان کو خود پرکھا ہے، دیکھا ہے کہ رات کے اس خوف اور سناٹے میں اس کی آواز آتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب دیکھ رہا ہے، اگر میں نے بہو بنانی ہے، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینا ہے تو میں نے اس متقی بچی کا لینا ہے جس کو خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ اکیلے بھی اللہ کا ڈر رکھتی ہے۔ اس طرح کی اگر خواتین ہوں تو پھر ان سے اولاد بھی عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتی ہے، جن کے تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو اللہ نے ثانی عمر بنایا ہے، وہ حضرت عمر کی طرح دوسرے حاکم وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ان کے دور میں اس سلطنت کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے اتنی مسلمانوں کو سہولیات پیدا کر دی کہ ہر مسلمان زکوٰۃ دینے والا بن گیا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟
کہ یہ تقوی کا عالم ہے، اللہ سے خوف کا عالم ہے۔ آج کیا ہے، مسلمان نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ اللہ کے کسی حکم سے ڈرتا ہے، وہ اتنا بے باک ہو چکا ہے، وہ کھلم کھلا بغاوت پہ اتر آ چکا ہے، وہ ہر بات پہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ دکاندار کے پاس جاؤ، وہ چیز 1 پیسے کی ہے، بیچتا الگ ہے، عیب ہے، سچ بنا کے جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ والی چیز کو صحیح خالص بنا کے پیش کرتا ہے۔ جس چیز میں جائیں مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ پھر کس چیز کا مسلمان ہے؟ آپ علیہ السلام کا واضح حکم ہے کہ جو مسلمان کوئی بھی شخص کسی چیز میں بھی ملاوٹ کرتا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کی صفات نہیں ہے۔ آج اگر کفار ممالک کے اندر ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں، تو وہ کس وجہ سے اچھے ہیں؟ ایمان ان کے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسلام کے مطالعے کے بعد، حضرت عمر کے قوانین کے مطالعے کے بعد، قرآن کے مطالعے کے بعد، حدیث کے مطالعے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے وہ دھوکہ نہیں دیتی، وہ ملاوٹ نہیں کرتی، وہ 2 نمبری نہیں کرتی، وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ کفار نے اسلام کے ان اصولوں پہ عمل کیا، وہ آج دنیا کی ترقی میں ہم سے آگے نکل چکے ہیں، اور مسلمان اپنے رب کی کلام کو چھوڑ کر کفار کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جو دھوکہ کرنا ان کی صفت تھی، جھوٹ بولنا ان کا کام تھا، ملاوٹ کرنا ان کا کام تھا، انہوں نے ہمیں حوالے کیا اور ہم نے اپنے نبی کو چھوڑ کے ان کے طریقے پہ عمل کیا۔ آج سب سے پریشان ہیں تو وہ مسلمان ہیں، سب سے نیچے کوئی قوم گری ہوئی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ ایک دفعہ چائنا کے صدر نے کہا کہ ہم نے اپنے ایک رہنما کی کتاب پڑھ کے اپنے ملک کو اس طرح اوپر کر دیا ہے، اتنی بڑی ترقی کر دی ہے، اتنی بڑی تاریخ بدل دی ہے۔ آپ کے پاس تو آپ کے رب کا کلام ہے، قرآن ہے، آپ اپنے رب کے کلام کو، آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھ کر آپ ترقی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن صرف پڑھتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، قرآن کے حافظ بناتے ہیں، لیکن قرآن پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیسے کہ آج آپ پاکستان کی عدالتوں میں جائیں، چھوٹی سی سیشن کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک چلے جائیں، وہاں پہ قرآن کا قانون نہیں چلتا، جو انگریز نے کالا قانون بنایا تھا آج بھی وہی چل رہا ہے۔ کیوں کہ اس نے قرآن کے قانون کو پیچھے کیا تھا، اپنا کالا قانون لے کے آیا تھا۔ آج پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایسے قوانین پڑے ہوئے ہیں کہ کئی نسلیں گزر گئی ہیں، زمین کے ایک مرلے پہ سینکڑوں لوگ قتل ہوئے، لیکن فیصلہ اس پہ 50 سال گزر گئے، ابھی تک نہیں ہوا ہے، پیشیوں پہ پیشیاں پڑتی ہیں، اور وہ سپریم کورٹ، وہ ہائی کورٹ، وہ ججز، وہ دنیا کے سب سے بڑے کرپٹ لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے اور اپنے کالے قانون پر آج بھی عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غریب لوگوں کو آج بھی انصاف نہیں ملتا ہے۔ ورنہ اسلام کیا ہے کہ ایک دن کے اندر نہیں بلکہ 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، 1 لمحے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عمر کے واقعات کو پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی خلافت اور ان کی خلافت راشدہ کو ہم پڑھتے ہیں، ایک واقعہ، ایک انصاف کا پہلو، ایک تقوی کا ایک ریکارڈ ہے، وہ دنیا کے اندر وہ بہت پرانا دور ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ملک ہے افغانستان کا، اس میں اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے، 2 سال ہوئے ہیں، وہاں میرا جانا ہوا۔ وہاں کا جو چیف جسٹس ہے آج بھی وہ عدالت میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خالی بیٹھا ہوتا ہوں، میرے پاس کیس نہیں آتا ہے، میں سوچتا رہتا ہوں کہ لوگ لڑتے نہیں ہیں، مسائل نہیں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ جج کہتا ہے، وہ ایک عالم دین ہے، وہ ایک بڑا قاضی ہے، مفتی ہے، کئی کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حکومت اپنا کام انصاف کے مطابق کرتی ہے، لوگ ناانصافی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر عدالتیں خالی ہو جاتی ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، پھر لوگ لڑائیوں جھگڑوں کو چھوڑ کر، فساد کو چھوڑ کر جیلوں میں بند نہیں ہوتے، وہ اللہ اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگر امیر المومنین انصاف کرنے والے ہوں،
حاکم وقت انصاف کرنے والے ہوں تو پھر عدالتیں اسی طرح خالی پڑی ہوتی ہیں۔ پھر اس جج کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ آج بھی اسی طرح عام بندے کی طرح رکشے پہ آتا ہے۔ کئی دفعہ اس کی تصاویر دنیا کے میڈیا میں آئیں کہ وہ ایک عام بندے کی طرح رکشے پہ آ رہا ہے، اور پاکستان کا جو جج ہے وہ سینکڑوں گاڑیاں اور وہ پاکستان کو کروڑوں روپے میں پڑتا ہے، غریب عوام سے ٹیکسوں سے اس کی تنخواہیں جاتی ہیں، اور غریب عوام پہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا مشہور واقعہ ہے دو بندوں کا کہ دو بھائی تھے، قتل کے مقدمے میں بند تھے، عدالتوں میں انصاف کی بھیک مانگتے مانگتے ان کو سزائے موت ہوئی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی پہ چڑھ گئے۔ 2 سال کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو بری کیا کہ وہ ناجائز پھانسی پہ چڑھائے گئے تھے۔ یہ انصاف ہے، یہ وہ قانون ہے جس میں کسی کو کوئی انصاف نہیں مل سکتا۔ اس کو انصاف ملتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، اور قرآن کے پاس وہ ہے کہ حضرت عمر کی عدالت میں عام مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے، ایک عام شخص کھڑا ہو جاتا ہے، مزدور کھڑا ہو جاتا ہے، دہاڑی دار کسان کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عمر آپ کے پاس یہ 2 کپڑے کہاں سے آئے؟ مسلمانوں کو ایک ایک کپڑا ملا ہے، تم امیر المومنین ہو، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، آپ کے پاس کیسے 2 کپڑے ہوئے؟ امیر المومنین یہ نہیں کہتا کہ تم نے گستاخی کی، پولیس کو نہیں بلاتا اس کو پکڑو، بلکہ بیٹے کو کہتا ہے کہ بتاؤ کہ دوسرا کپڑا میرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ابو کو، جو مجھے ایک ملا تھا، ایک ابو کو ملا تھا، میں نے دیا ہے، کسی اور مسلمان سے یا حکومت سے ناجائز کپڑا نہیں لیا۔ جو ایک کپڑے کا حساب دینا جانتا ہو اسی کو عمر کہتے ہیں، جس کے اپنے کپڑوں پہ 17 پیوند لگے ہوں اسی کو عمر کہتے ہیں۔ اور اگر تقوی کی مثال دیکھنی ہو، متقی شخص دیکھنا ہو، چلتا پھرتا متقی دیکھنا ہو تو وہ عمر کو دیکھ لے، جس کے راستے پہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی اس کی ہیبت اتنی ہے کہ کفار بار بار پڑھتے ہیں کہ وہ کون عمر تھا جس نے پورے کفر پہ لرزہ براندام کر دیا تھا، جس کی ایک لبیک پہ پورے کیسر و کسرا میں طوفان برپا ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ متقی تھا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے دلوں کے اندر ایسا اپنا خوف پیدا کرتے ہیں کہ پھر ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اس سے پھر کوئی نہیں ڈرتا ہے۔ جو اللہ کا باغی ہوتا ہے پھر سارے لوگ اس کے باغی ہوتے ہیں۔ آخری بات یہی کہوں گا کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، متقی بن کر تیار کرنا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے، اور اپنے خاص طور پر جو عزیز و اقارب میں ہم نے ایک دوریاں پیدا کی ہوئی ہیں، نفرتیں پیدا کی ہوئی ہیں، ہم نے اس گھر میں نہیں جانا ہے، اس نے ہمارے گھر میں نہیں جانا ہے، باتیں نہیں کرنی ہے، اس سے ہمارا قطع تعلق ہو چکا ہے، شادیوں میں نہیں جانا ہے، جنازوں میں نہیں جانا ہے۔ بھائی اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ نے قرابت داری کو ختم نہیں کرنا ہے، تعلق کو ختم نہیں کرنا ہے، صلہ رحمی کو ختم نہیں کرنا ہے۔ اسی چیز کو بحال کرنا بھی تقوی میں آتا ہے۔ رمضان سے پہلے ان نفرتوں کو مٹانا ہے، ان برائیوں کو مٹانا ہے جو ہمارے مفت کے جھگڑے ہیں، جو ہم نے مفت میں پالے ہوئے ہیں۔ فلاں ہماری شادی میں نہیں آیا، فلاں وجہ سے نہیں آیا، فلاں جنازے میں نہیں آیا، فلاں رشتہ نہیں ہوا، اس وجہ سے اس سے تعلق ختم ہے، فلاں غریب ہے، ہم اس سے آنا جانا بند کرتے ہیں، ہم امیر ہیں۔ ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ صلہ رحمی کریں گے تو اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہیں، اللہ کے نبی کے ہاں بھی پسندیدہ ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو برا کیا ہے، اس کو برائی میں ڈالا ہے، مذمت کی ہے، تو وہ قطع رحمی ہے، جو اپنے رشتوں کو ختم کرتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے، جو رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا کرتا ہے، جو جھگڑے پیدا کرتا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے انتہائی ناپسند کیا ہے۔ اس سے بچنے کے نام کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو بھی پسند نہیں کرتے جو روزے دار بھی ہو اور زبان سے غلط باتیں بھی کرتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، روزے دار بھی ہو وہ گانے بھی سنتا رہے، روزے دار بھی ہو وہ موبائل میں غلط چیزیں بھی دیکھتا رہے۔ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بھوکے پیاسے کی ضرورت نہیں جو گناہوں میں بھی مبتلا ہے، روزے بھی رکھتا رہتا ہے، ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ صرف نیتوں کو دیکھتا ہے، اور نیتوں کو خالص کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔
اور جس نے رمضان کو صحیح گزارا، اکابرین یہی فرماتے ہیں، جس نے رمضان کو صحیح معمولات کے مطابق گزارا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کا اسی طرح گزاریں گے۔ جس نے رمضان میں خلاف ورزیاں کی، پابندیاں نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال اسی طرح پریشان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو اپنے صحیح حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق بخشیں، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رمضان کی تیاری کی ہمیں توفیق بخشیں، اور رمضان ہمارا صحیح سلامت گزرے اور ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔